السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اسماء الحسنہ کی سیریز بنا رہے ہیں ہم، اور کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنا انٹروڈکشن نہیں دیتی، کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں کبھی کچھ بتایا. ایکچولی میرا یہ چینل بنانے کے دو مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ جو کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے خود بہت مشکل آئی، میں سیلف ٹاٹ ہوں، تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھ سکے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں انسان کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ کوئی نیا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ یہ غلط ہو جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا. تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ آرام سے سیکھ سکیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو بھی بناؤں، جیسے اب اسماء الحسنہ بنا رہے ہیں تو میری کوشش ہے کہ جو نام بھی، جو اس میں مبارک بھی ہم لکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے جانیں تھوڑا سا، اور پھر اس کو ڈیپتھ میں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بھی کیلیگرافی بنائیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کے بارے میں جانیں پھر بنائیں. اس میں یہ کہ ہم ساتھ ساتھ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور اپنے بارے میں، میرا نام راحت شاہد ہے اور میں ایک سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں. بینہ آرٹس کے نام سے میری گیلری ہے، اور آن لائن ہی میرا ابھی تک کام ہے. میں نے ابھی تک ویسے گیلری نہیں بنائی، آن لائن ہی ہے. اور بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سکھا دیں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں آئی ایم مدر آف ٹو، اور گھر بھی ہوتا ہے، تو میں اس طرح نہیں سکھا سکتی کہ لوگ آئیں اور پھر میں انہیں اسپیشلی ٹائم دوں، کیونکہ سکھانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے نزدیک. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں تو میں جیسے خود میں نے سیکھا ہے، میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ میں پیشن ہے تو یو کین ڈو اٹ. مطلب میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کام شروع کر دیا ہے، آرٹسٹ تو رلتے ہیں ہمارے ملک میں. لیکن اگر تو آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، پھر تو واقعی آپ کو اس کام میں فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن اگر کیلیگرافی ایسا کام ہے کہ اس کو آپ بالکل صرف پیسہ کمانے کے لیے نہ کریں، اس کو آپ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے بھی یہ بہت زبردست ذریعہ ہے. کیونکہ جو چیز آپ لکھیں گے، جس چیز میں جائیں گے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے بنائیں گے. میں بنا رہی ہوں الغفار جل جلالہ اسم مبارک کی پینٹنگ. یہ میں نے ایکریلک میں، میرے پاس جو پیلٹ میں تھوڑے تھوڑے کلرز پڑے تھے، اسے میں نے بلینڈ کر کے بیک گراؤنڈ بنا لیا. اس کے اوپر میں آئل سے آج پینٹنگ بناؤں گی، آئل کلر سے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو مجھے نہیں پتا تھی پہلے، کہ ایکریلک کے اوپر آئل ہم لگا سکتے ہیں، لیکن آئل کے اوپر ہم ایکریلک لگائیں گے تو وہ عجیب ربر سا ہو جاتا ہے. میں نے یہ ساری باتیں ایکسپیریمنٹ کر کر کے ہی سیکھی ہیں، ایکسپیرینس سے ہی مجھے پتا چلا ہے، مجھے نہیں پتا تھیں یہ باتیں. تو آئل کے اوپر، لیکن اگر آپ ایکریلک کے اوپر آئل لگائیں گے تو اٹس اوکے. الغفار میں نے اسی طرح پینسل سے، ڈبل پینسل کی مدد سے لکھ لیا جیسے باقی تھا. اب میں آئل کلرز ڈفرنٹ لگاؤں گی. اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، آئل کلرز میں اگر تو آپ آئل مکس کریں گے نا، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی، ایک آئل ملتا ہے تو وہ بہت دنوں میں پھر ڈرائی ہوتی ہے آئل پینٹنگ. لیکن اگر آپ آئل، ایک برش صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹرپنٹائن، اگر آپ برش کو پتلا کرنے کے لیے، کلر کو پتلا کرنے کے لیے بھی اسی کو یوز کریں نا، تو وہ پینٹنگ جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے. یہ بھی میں نے ایکسپیرینس سے ہی سیکھا. تو آپ اپنی مرضی کے کلرز اس میں لگائیں. اور یہ ٹیکنیک آپ تب، یہ جو جس سے میں آج بناؤں گی، جب آپ کے ہاتھ میں فلو آ جائے گا نا، تب آپ بنا سکیں گے. کیونکہ اس میں اگر آپ بار بار غلطی کریں گے تو پینٹنگ کی خوبصورتی بالکل خراب ہو جائے گی. یہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں بنانی ہے. تو یہ پریکٹس جب ہو جائے گی تب آئل والی، یہ والی پینٹنگ آپ نے بنانی ہے، کیونکہ یہ پریکٹس والے ہاتھ سے ہی خوبصورت بنے گی، ادروائز یہ اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی. تو یہ ڈفرینٹ کلرز دیکھ لیں، میں لگا رہی ہوں، اور اس کو میں نائف سے جو ہے وہ اسپریڈ کروں گی، اور پھر برش سے اس کے اوپر لکھوں گی. الغفار جل جلالہ کا مطلب ہے گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا. ان الغفار بھی اور الغفور بھی، ان دونوں اسموں کے تحت 4 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں. پہلی یہ کہ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الغفار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والی ہے اور ان پر مہربانی اور شفقت کا پردہ ڈالنے والی ہے. دوسری یہ تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الغفار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی کمزوریوں اور گناہوں پر دنیا پر تو پردہ ڈالے رکھتی ہے اور آخرت میں ان کو سزا دینے سے بھی درگزر فرماتی ہے. تیسری تعریف الغفور جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے گناہگار بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کی معافی اس کی پکڑ سے بھی زیادہ ہے.
چوتھی تعریف یہ ہے کہ الغفور جل جلالہ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والی ہے، اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں سے درگزر فرما کر اس کو اس عذاب سے بچا لیں جس کا وہ مستحق ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العفو الغفور الغفار وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے معاف کرنے والی صفت سے جانی جاتی ہے، اور وہ بخشنے اور اپنے بندوں سے درگزر کرنے کی صفت رکھتی ہے۔ ہر کوئی اس کی معافی اور بخشش کا محتاج ہے جیسا کہ اس کی رحمت اور احسان کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش اور معافی کا اس شخص سے وعدہ کر لیا ہے جو بخشش کے اسباب پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس اسم میں آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ گناہوں کو بخشنے والی صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خصوصاً تہجد کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کا نام الغفار اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں اگر جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ علامہ کشیری رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے اپنی عمر گمراہیوں میں گزار دی اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں گزار دی اور اپنی جوانی کو باطل چیزوں میں ضائع کر دیا، پھر موت سے قبل اسے اپنے کیے پر ندامت ہو گئی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 91 مرتبہ اپنے لیے اسم مبارک الغفور کا استعمال کیا ہے، مطلب 91 ٹائمز، اور اسم مبارک الغفار قرآن کریم میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ بعض سوالین فرماتے ہیں وہ الغفار ہے اس کے معنی میں کہ وہ بندے کی سچی توبہ کے بعد ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے دفتروں سے ان کے نشانات مٹا دیتا ہے، اور وہ الغفور ہے اس کے معنی میں کہ وہ ملائکہ کو بھی تمہارے کیے ہوئے برے اعمال بھلا دیتا ہے، اور الغفار ہے اس کے معنی میں تمہاری سچی توبہ کے بعد خود تم کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے گویا کہ تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا، یہ سب اس کے مبارک وصف سے محروم ہے۔ اس وصف سے صرف وہی شخص فیض یاب ہو سکتا ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی، خرابی بھی، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے وہ اس اسم سے پورا بہرہ مند ہے، جیسا کہ روایت ہے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چمکیلی ہے، جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے وصف کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ گڑانے کی آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سبحان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا آپ کو پینٹنگ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں نے گیلا ہی جو آئل پینٹنگ ہوتی ہے نا یہ جلدی سوکھتی نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 4 اور 5 days۔ میں نے پہلے باریک برش سے لکھ لیا، اب میں نے تھوڑا موٹا برش لیا ہے اور اس کے ایجز جو ہیں وہ ساروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح موٹا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کلر جو ہے وہ میں نے وہی کلر بلینڈ ہو رہے ہیں۔ میں نے وائٹ اوپر اس لیے لگایا تھا کہ وہ بلینڈ ہوتا ہوا وائٹ ان میں مکس ہو کے نیچے آئے۔ ابھی جو میں ٹیکنیک یوز کر رہی ہوں اس کو ویٹ آن ویٹ کہتے ہیں، مطلب میں نے گیلے کے اوپر ہی لکھ لیا، ورنہ آئل اگر آپ نے ڈیفرنٹ کلرز یوز کرنے ہیں تو آئل کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو پہلے ڈرائی کرنا پڑے گا، کیونکہ آئل میں نے جیسے پہلے بھی بتایا جلدی سوکھتا نہیں ہے، تو اس کو پہلے آپ ڈرائی کریں گے پھر اس کے اوپر بنائیں گے۔ یہ میں نے گیلے کے اوپر ہی پورا بنا لیا ہے
تو آپ جو ہے وہ یہ تھوڑا وہی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا، جب آپ کی انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی تب یہ آپ ایک ہی گو میں بنا سکیں گے۔ اگر آپ کو فردر کوئی بھی ڈیٹیل پوچھنی ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو آئل پینٹنگ کو لے کے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں جن میں فرعون وغیرہ تھے، اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں، اگر بھی فرض محال ایک شخص کر گزرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہے اسی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے توبہ کے بعد یا گناہوں کی سزا پانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کی حکومت سے بھاگ کر جانے کی جگہ کہیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کے سامنے سب بے بس و بے اختیار ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے سامنے کسی کی حمایت نہیں آتی اور کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے بشریت کی وجہ سے ہوں گے یا بھول چوک کر، پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا، ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا۔ بلا شبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اور جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی اللہ کی رحمت بھی بڑھتی جائے گی۔ اسی کو علامہ ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں، الغفور جل جلالہ ایسا معاف فرمانے والا ہے، اگر بندہ اس کے دربار میں ساری دنیا کے گناہ لے کر پہنچے بشرطیہ کہ شرک کے گناہ سے پاک ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ضابطہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، اور الغفار جل جلالہ سے مغفرت کا طلبگار ہو تو الغفار جل جلالہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت بندوں کی نافرمانیوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام غافر، غفور، غفار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا انسان کا ظلم کسی طرح کا بھی ہو، اس کے بالمقابل الغفار جل جلالہ کی مغفرت موجود ہے۔ فقط مانگنے کی بات ہے، انسان اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے، اگر انسان ظلوم ہو جائے تو اس کا رب غفور ہے، اگر گناہوں میں انسان اتنا بڑھ جائے کہ ظلام بن جائے تو اس کا رب غفار ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں بندوں کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اس طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ روز قیامت اللہ رب العزت اپنی مخلوقات پر اپنی صفت غفران کا اظہار فرمائیں گے اور بہانے کے ساتھ بخشش فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اتنا ظہور ہوگا کہ حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان کو بھی یہ امید لگ جائے گی کہ شاید آج میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے گناہ گار بندوں کی یقیناً بخشش فرما دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے اور ہر تنگی و فکر میں کشادگی دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ جب بندے کا تعلق الغفور جل جلالہ سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ معاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی گناہ غلطی سے کر بیٹھتا ہے تو توبہ کے لیے فوراً الغفار جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بار بار غلطی پر معاف کرتا رہے سوائے الغفور جل جلالہ کے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے
اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اور پھر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہر وقت استغفار کرتے رہیں، کم از کم 3 بار ضرور روزانہ استغفار کریں. بہتر یہ ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت بنائیے. یہ عقیدہ رکھیے کہ الغفار جل جلالہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکے، اور ہر وقت الغفار الغفور جل جلالہ سے سچے دل سے معافی مانگتے رہا کریں. الحمدللہ پینٹنگ ہماری ہوگی کمپلیٹ. اوپر سے میں نے وائٹ کو نیچے کی طرف بلینڈ کر دیا ہے. آئل کا یہی فائدہ ہے کہ وہ جلدی ڈرائی نہیں ہوتا، یہی اس کا نقصان بھی ہے. اور اس کو بنائیں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.